بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان، صحت، عافیت اور برکت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم شمائل ترمذی کا سبق نمبر 48 پڑھیں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے باب ما جاء فی صفت ادام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث کو تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ آگے چند احادیث کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ حدیث کی عبارت دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه قال حدثنا واصل بن عبد العالى قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي حيان التيمشي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنحس منها۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ روایت واصل بن عبد العالی نے بیان کی، ان کے پاس اسے محمد بن فضیل نے بیان کیا، انہوں نے یہ روایت ابو حیان تیمی سے روایت کی اور انہوں نے ابو زرعہ سے نقل کی۔ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہیں سے گوشت آیا، اس میں سے دستی یعنی بونگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دست یعنی بونگ کا گوشت پسند بھی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دانتوں سے کاٹ کر تناول فرمایا، یعنی چھری وغیرہ سے نہیں کاٹا۔ رفیع فعل ماضی مجہول اٹھانا، تو یہاں پر مراد ہے لے جانا۔ الذراع ازرع زرعان بازو بونگ، نحسا اگلے دانتوں سے نوچنا کاٹ کر کھانا۔ تو دیکھیے پیچھے ہم نے جو روایت پڑھی اس میں گوشت کو چھری سے کاٹ کر کھانے کے بارے میں ذکر کیا گیا تھا، اور اس روایت میں دانتوں سے نوچ کر کھانے کا ذکر کیا ہے۔ الذراع اس سے مراد بازو ہے، پاؤں سے اوپر کا حصہ بھی مراد ہے۔ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند بھی بہت فرماتے تھے، کیونکہ یہ جلد ہضم ہو جاتا تھا اور جلد پکنے کے ساتھ ساتھ ذائقہ بھی انتہائی مزے کا ہوتا تھا اور جسم کو طاقتور بنانے کے لیے بھی بہت مفید تھا۔ فَنَحَسَ مِنْهَا مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دانتوں سے نوچنا اور کھانا چھری کے ساتھ کاٹنے اور کھانے سے زیادہ پسند تھا، اور یہ اس لیے بھی پسند تھا کیونکہ دانتوں سے نوچنے میں تکبر نہیں ہوتا اور عجمیوں کی تشبیہ چھوڑنا بھی مقصود تھی۔ تو اس لیے اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کھانا جتنا بھی لذیذ اور پسندیدہ ہو پیٹ بھر کر نہیں کھانا چاہیے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بازو کے گوشت سے محبت تھی، آپ کو پسند تھا، مگر اس کے باوجود فَنَحَسَ مِنَّا یعنی اسے تھوڑا بقدر ضرورت تناول فرمایا، تمام کا تمام نہیں کھایا۔ اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو داود عن زهير يعني ابن محمد عن ابي اسحاق عن سعد بن اياز عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع قال وسم في الذراع وكان يرى أن اليهود سموه۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ روایت محمد بن بشار نے بیان کی، ان کے پاس اسے ابو داؤد نے بیان کیا، انہوں نے یہ روایت زہیر یعنی ابن محمد سے ابی اسحاق کے حوالے سے روایت کی، انہوں نے یہ روایت سعد بن عیاض سے اور انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے نقل کی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذراع یعنی دست کا گوشت مرغوب تھا، اسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا، گمان یہ ہے کہ یہودیوں نے زہر دیا تھا۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ الذراع
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دست یعنی بونگ کا گوشت بہت پسند تھا۔ وَسُمَّ فِي الزِّرَاعَ، سُمَّ فعل ماضی مجہول، زہر ملا دیا گیا، سمن زہر دینا، سمن یہ زہر کے معنی میں آتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پسندیدہ گوشت میں زہر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ منہ میں رکھا لیکن ابھی نگلنے کی نوبت نہیں آئی تھی، یا کچھ نگل بھی لیا تھا کہ اس کو تھوک دیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس گوشت نے مجھے اطلاع دی ہے کہ اس میں زہر ہے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوک تو دیا تھا لیکن کچھ نہ کچھ اثر زہر کا پہنچ گیا تھا۔ اس وقت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زہر سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، لیکن بعد میں وفات تک مختلف اوقات میں اس کا اثر ظاہر ہوتا رہا، اور آخر میں یہی اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت ظاہر ہوا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا سبب بنا۔ دیکھیے اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت نے اپنے زہر آلود ہونے کی اطلاع دی، اور بعض روایات میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے یہ اطلاع دی۔ تو ان دونوں روایات میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ علماء محدثین نے اس کی تطبیق اس طرح کی ہے کہ پہلے تو گوشت نے معجزے کے طور پر خود کہا ہو کہ مجھ میں زہر ہے، اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کی تصدیق فرمائی ہو، پھر اس اطلاع کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی چھوڑ دیا گوشت کو کھانا، اور ساتھیوں کو بھی منع فرما دیا۔ وَكَانَ يُرَى أَنَّ الْيَهُودَ سَمُّوهُ، دیکھیے اس حدیث میں زہر دینے کی نسبت سب یہودیوں کی طرف کی گئی ہے، حالانکہ زہر دینے کا فعل تو ایک یہودی عورت جس کا نام زینب بن حارث تھا اس نے کیا تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس عورت نے یہ کام اپنی قوم کے متفقہ فیصلے اور حکم سے کیا تھا، اس لیے نسبت سب یہودیوں کی طرف کی جاتی ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ اس میں زہر ملایا ہے، تو اس نے اقرار کر لیا کہ واقعی اس میں زہر بھرا ہوا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس خاتون نے کہا کہ ہمارا اس میں زہر ملانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ نبی ہوں گے تو زہر نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اگر نبی نہیں ہوں گے تو ہمیں آپ سے چھٹکارا مل جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سارا قصہ سنا، حقائق سے آگاہی ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نہ غصہ کیا نہ انتقام لیا، بلکہ اس کو معاف کر دیا اور کوئی سزا نہیں دی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام اور بدلہ نہیں لیتے تھے۔ اسی طرح بعض روایات میں آتا ہے کہ زینب بنت حارث اسلام لے آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام لانے کے سبب چھوڑ دیا، اور اس لیے بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے۔ مگر بشر بن برا رضی اللہ تعالی عنہ صحابی جو تھے اس زہر کے کھانے سے شہید ہو گئے تھے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی زہر آلود کھانا کھایا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شہید کے ورثاء کے حوالے کر دیا، انہوں نے قصاصاً اسے قتل کر دیا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ تعزیراً قتل کیا گیا۔ اور یہاں یہ بھی ممکن ہے کہ قصاص لینے کے یہ معنی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ اس سے قصاص لو اور قتل کرو، چونکہ وہ مسلمان ہو گئی تھی، اس لیے اولیاء مقتول صحابی نے معاف کر دیا۔ دیکھیے اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ زہر سے قتل گویا اسلحہ سے قتل کرنا ہے، جس پر شرعاً قصاص مرتب ہوتا ہے۔ اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے، وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا ابان بن یزید عن قتادة عن شعر بن حوشب عن ابی عبید رضی اللہ تعالی عنہ قال
طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا وكان يعجبه الزراعة فناولته الزراعة ثم قال ناولني الزراعة فناولته ثم قال ناولني الزراعة فقلت يا رسول الله وكم للشاة من زراع فقال والذي نفسي بيده لو سكت لنا ولتني الزراعة ما دعوت۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ روایت محمد بن بشار نے بیان کی، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اسے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، ان کو یہ روایت ابان بن یزید نے قتادہ کے واسطے سے بیان کی، انہوں نے یہ روایت شہر بن حوشب سے نقل کی اور انہوں نے اسے صحابی رسول حضرت ابو عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے سماعت کی۔ حضرت ابو عبید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہانڈی پکائی، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بونگ کا گوشت زیادہ پسند تھا، اس لیے میں نے ایک بونگ پیش کی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طلب فرمائی، میں نے دوسری پیش کی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور طلب فرمائی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ بکری کے 2 ہی بونگیں ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تو چپ رہتا تو میں جب تک مانگتا رہتا اس دیگچی سے بونگیں نکلتی رہتی۔ قال طبخت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم قدرا، تو دیکھیے طبخت کھانا پکانا، کھانا تیار کرنا، قدرن قدورن بامانہ ہانڈی کے آتا ہے، قدر اللحم ہانڈی میں گوشت پکانا، قدرن یہ کاف کے کسرہ کے ساتھ یعنی ایسا برتن جس میں کوئی چیز پکائی جائے۔ پھر آگے فرمایا وَكَانَ يُعْجِبُهُ الزِّرَاعَ فَنَاوَلْتُهُ الزِّرَاعَ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیرہ یعنی بازو بونگ کا گوشت پسند تھا تو میں نے وہ ہانڈی سے نکال دیا۔ تو ظاہر سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود طلب نہیں فرمایا تھا بلکہ آپ کو بن مانگے وہ بازو دیا، کیونکہ ان کو علم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند ہے۔ پھر چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند تھا تو آپ نے فرمایا ناولنی الزراع، یعنی مجھے ایک بازو اور دو۔ اس کے بعد پھر تیسرا طلب فرمایا۔ اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کم للشاة من ذراع، بکری کے کتنے بازو ہوتے ہیں؟ تو یہ استفہام کے لیے ہے یا تعجب کے لیے؟ انکار کے لیے نہیں ہے، کیونکہ انکار کرنا اس مقام کے مناسب نہیں ہے۔ اور یہاں پر علامہ بیجوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ استفہام میں اگرچہ انکار نہیں ہے مگر ادب کے خلاف ہے، اس لیے تو انہوں نے جو استفہام کیا یعنی یہ ایک اعتراض کی شکل جو سامنے آئی، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے مشاہدے سے محروم ہوئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تم چپ رہتے تو میں جب تک مانگتا رہتا اس دیگچی سے بونگیں نکلتی رہتی۔ اب دیکھیے اس حدیث میں بظاہر ایک اعتراض نظر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ گزشتہ روایات میں ہم نے پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا تناول نہیں فرمایا، جبکہ اس روایت میں ہے کہ وہ زیرہ تناول فرماتے تھے اور ایک کے بعد دوسری کو طلب فرمایا، پھر تیسری کو طلب فرمایا۔ تو یہاں پر شارحین حدیث یہ جواب دیتے ہیں کہ سابقہ روایات میں یومینی متتابعینی یا فی یومی مرتینی یا فی یومن مرتینی 2 دن مسلسل یا ایک دن میں 2 بار کی نفی ہے، مطلقاً ایک وقت کے پیٹ بھرنے کی نفی نہیں کی گئی، جبکہ اس حدیث میں ایک وقت کی بات ہے اور یہ بھی ضروری نہیں کہ اس وقت 2 زیرہ سے پیٹ بھرا ہو، کیونکہ اگر 2 زیرہ سے آپ کا پیٹ بھر گیا ہوتا تو آپ تیسری کا مطالبہ کیوں فرماتے؟ تو یہاں پر صحابی رسول
کے زیرہ لانے کے بعد ظاہر ہے کہ سب شرکاء نے اس سے تناول فرمایا ہوگا، یعنی تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما آپ کے ساتھ اس کھانے میں شریک ہوئے ہوں، واللہ عالم۔ پھر آگے فرمایا فقال والذی نفسی بیدہ، تو یہاں پر نفسی سے روح یا جسد یا پھر دونوں مراد لیے جا سکتے ہیں، یعنی میری روح یا بدن یا دونوں اس ذات کی قدرت، طاقت اور اختیار میں ہے، چاہے تو ان کو باقی رکھے اور چاہے تو ان کو فنا کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کے ساتھ قسم کھایا کرتے تھے، یہ عادت مبارک تھی نبی کریم کی۔ مقصد یہ تھا کہ میری ذات تو اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، یعنی کہ میں نہیں کرتا مگر جو اس کا ارادہ ہوتا ہے، یعنی میں اللہ کے ارادے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا۔ پھر آگے فرمایا لو سکت لنا ولتنی ذراعا ما دعوت، یعنی کہ اگر تم خاموش رہتے اور اس قدر بات نہ کرتے تو ہانڈی سے زیرہ نکالتے رہتے جب تک میں طلب کرتا رہتا، گویا معجزہ ظاہر ہوتا رہتا جو اللہ کی طرف سے ایک انعام ہوتا۔ تو دیکھیے یہاں بھی بظاہر ایک اعتراض نظر آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ساحروں سے، جب جادوگروں سے بہت سا کلام اور سوال اور جواب کر رہے تھے، مگر ان کا معجزہ ظاہر ہو کر رہا۔ جادوگروں کی گفتگو سے معجزہ رک نہیں گیا تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ صحابی کے کلام کی وجہ سے کیوں رک گیا؟ تو اس کے جواب میں علامہ مناوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں یہ ایک اللہ کی طرف سے انعام تھا۔ اگر یہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کی تکمیل کرتے رہتے تو وہ معجزہ باقی رہتا، لیکن ان کی طرف سے اعتراض کی صورت پیدا ہوئی جو کہ موقع کے مناسب نہیں تھی، اس لیے وہ اکرام، وہ انعام، وہ منقطع ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل توجہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، اس گفتگو کی وجہ سے، یعنی صحابی کے بولنے کی وجہ سے وہاں سے ہٹ گئی اور وہ توجہ صحابی کی طرف چلی گئی یا اس کا جواب دینے کی طرف چلی گئی، کیونکہ بسا اوقات معجزے اور کرامات جو انبیاء کے اور اولیاء کے حالات فنا میں ظاہر ہوتے ہیں تو پھر ان کو اللہ کے علاوہ کسی کا شعور نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اس کیفیت میں وہ خود کو بھی نہیں پہچانتے۔ تو جب اپنے نفس کے متعلق یہ فراموشی ہو تو پھر دوسرے کے حال کو کیا پہچانیں گے؟ جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے وقت جادوگروں سے کلام ختم ہو چکا تھا، اور جب عصا ڈالا اور وہ بھی اللہ کے حکم سے، تو اس وقت خاص میں ان کی توجہ صرف اللہ ہی کی طرف تھی، اور اس وقت تو نہ ان کی کسی اور کی طرف توجہ تھی اور نہ کسی اور سے انہوں نے کلام کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی کی طرف توجہ دینی پڑی تو فنائیت سے توجہ ہٹ کر خلق اللہ پر آ گئی، اس لیے معجزہ بند ہو گیا۔ آج کا سبق یہاں مکمل ہوا، انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔